لا نبی بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ہم سب کے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو مزید اسباق آپ تک پہنچتے رہے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز یہ جان لیں کہ جو بھی ٹاپک اگر آپ کو دیکھنا ہو، کیونکہ دینیات کورس پر مختلف اسباق پڑھائے جاتے ہیں، تو مختلف اسباق کے الگ الگ جو ہیں وہ پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں تاکہ آپ اس کا ایک سیپریٹ ویڈیوز جو ہیں، تمام ویڈیوز جو آپ سیپریٹ ویڈیوز جو ہے وہ پلے لسٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ ویڈیوز پہ اگر دیکھیں گے چینل پہ جا کے تو وہاں سب الگ الگ ٹاپک ملیں گے، سیریل وائز تو وہاں ملیں گے نہیں، لہٰذا آپ پلے لسٹ میں جا کر تمام جو اسباق ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ آپ سیریل وائز وہاں دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ایک نمبر سبق کے بعد دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، ایسے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر جیسے آپ یہ سبق دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے والا سبق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس سے جو متعلق پلے لسٹ ہے جیسے نماز، تو اس پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو اسی سے متعلق جو اسباق سے پہلے گزر چکے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ آج بات کریں گے ہم نماز سے متعلق، کیونکہ اس سے پہلے جیسے نماز میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، رکوع میں جانے کا طریقہ، رکوع سے اٹھنے کا طریقہ، رکوع کیسے کریں ہے نا، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، یعنی نماز سے متعلق جو تمام باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو سبق کے طور پر پڑھایا، پیش کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اسے دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھیں تو اس کو بھی دیکھ لیں انشاءاللہ، تو تمام باتیں آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی، تمام کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ آج جو ہے بات کریں گے نماز سے متعلق، چونکہ اب تمام باتیں ہو گئی پارٹ وائز، اب بات کریں گے مکمل نماز کا طریقہ، شروع سے لے کر کے اخیر تک کہ نماز شروع کیسے کریں اور بیچ میں دورانیہ جو ہے اس میں کیا کیا پڑھنے والی چیزیں ہیں، کیسے پڑھیں، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کے اخیر تک بنے رہیں، اور چینل پر نئے ہیں تو جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ ہمارے اوپر دو ذمہ داری ہے، ایک نیک عمل کرنا اور دوسرا دوسروں کو نیک کام کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ آپ دین کی تعلیم خود سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں اور دوسروں تک شیئر کریں گے انشاءاللہ، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بس آپ شیئر کریں گے، یہ آپ کے لیے باعث ثواب، قیامت تک آپ کو ثواب ملتے رہے گی، کیونکہ وہ کسی کو سکھائے گا، وہ کسی کو سکھائے گا، اسی طرح آپ کو ثواب ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، ایک منٹ مارکا لگا لیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑا یہ لمبا ہو، کیونکہ اس میں تمام تفصیلات کے ساتھ جو ہے نماز کی پوری ترکیب جو ہے میں آپ کے سامنے اس سبق میں بتانے والا ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کر لے، جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، نیت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے باوضو ہو جائے، وضو کر لے اور قبلے کی طرف رخ کر لے، اور جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لے کہ میں ظہر کی فرض پڑھتا ہوں، ظہر کی سنت پڑھتا ہوں۔ یہ جو ہے نیت زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اور دل سے تو آپ کہنے ہی ہیں، تو زبان سے بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہ کرے بلکہ صرف دل میں ارادہ کر لے تو وہ اس کی نیت ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے۔ یعنی ہاتھ کہاں تک اٹھائے، اگر مرد ہے، لڑکا ہے تو وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر عورت ہے تو وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، ٹھیک ہے، اور کیا کہیں گے، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں کہ اللہ اکبر پہلے کہہ دیں تکبیر بعد میں، جیسے یعنی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ کی حرکت کے ساتھ تکبیر شروع ہونی چاہیے، جو بھی تکبیر ہو۔ جیسے آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں چل جانا ہے، ایسا نہیں کہ رکوع میں چلے گئے تب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جب بدن کو حرکت دے رہے ہیں وہاں سے وہ تکبیر آپ شروع ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے، عورت ہے تو کندھے تک اٹھائے، مرد ہے تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، اور یہ دیکھیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، اور اگر عورت ہے تو وہ کیا کرے،
کندھوں تک اٹھائے اور سینے پہ ہاتھ باندھ لے۔ عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے یہ بھی ویڈیو بنا ہوا ہے، آپ اسی پلے لسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا، نیت ہو گئی، ہاتھ باندھ لیے، اب کیا کریں گے، اب پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، پھر ہم کیا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھیں گے، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ جی، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے پہلی رکعت میں اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے ثنا کے بعد پڑھیں گے۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک، ٹھیک ہے، آمین۔ یہ میں اکیلا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں مرد حضرات کو۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کچھ مختلف ہے، الگ ہے، اس کو بھی میں الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، امام کے پیچھے کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں امام سے متعلق نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ منفرد ہے، سنگل نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو ابھی فی الحال بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں گے، ٹھیک ہے، آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں گے، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھیں گے، لیکن ترتیب وائز پڑھیں گے، یاد رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ دیے، آپ دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہیں، الٹا نہیں جانا ہے بلکہ ادھر سے ادھر آنا ہے۔ جیسے انا اعطینا پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد والی صورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو صورتیں بچ رہی ہیں جیسے قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، ہے نا، تبت یدا، سورۃ الاخلاص، فلق، ناس، یہ تمام صورتیں الٹا اب ادھر نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی صورت پڑھ لیں بسم اللہ پڑھ کے، اس کے بعد پھر اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہیں گے، ہے نا، 5 مرتبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی العظیم کہیں گے، عظیم آپ کو میں نے بتایا ہے کہ عظیم پڑھیں گے، عجیب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو، امام کے پیچھے تو وہ امام صاحب کہیں گے۔ اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد کہے، آپ سنگل نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد آپ ضرور کہیں گے۔ آگے دیکھیں، اگر امام کے پیچھے ہو تو امام کے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے۔ یہ امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہوں تو سمع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے گا تو آپ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ میں بتا دوں گا انشاءاللہ، یہ بات بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے تو میں بتا دے رہا ہوں۔ کہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے، ربنا لک الحمد اطمینان سے کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ اب سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو الگ سے بتایا ہے، آپ اسے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اطمینان سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، سبحان ربی سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائے۔ یعنی جب کھڑے تھے ہم ربنا لک الحمد کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرا جو ہے کہ دوسری رکعت پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرے تو وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھے۔ اب اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھے اور سورۃ الفاتحہ پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے۔ یعنی دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو کیا کرے کہ بسم اللہ پڑھے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر کوئی سورت پڑھے جو انا اعطیناک کے بعد ہے۔ کوشش یہ کرے کہ پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھے اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت پڑھے۔
یہ دیکھیں بسم اللہ پڑھے، پھر کوئی صورت پڑھے مثلاً قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت پوری کر کے قاعدے میں بیٹھ جائے، پھر تشہد پڑھے، التحیات للہ پورا مکمل پڑھے، آخر تک پڑھے، ٹھیک ہے، آخر تک پڑھے، جب اشہدو پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا دے، ٹھیک ہے، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ ایسے نارمل ہاتھ رکھیں گے، جب وعلی عباد اللہ الصالحین ہو گیا اس کے بعد پھر اشہدو میں جب پہنچیں گے تو ایسے حلقہ بنا لیں گے، ایسے ہاتھ کو کر لیں گے، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ایسے، اس کو ایسے کر لیں گے اور ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے بنا ہوا رہے گا یہ حلقہ، اشہدو میں پہنچیں گے تو اس کے بعد دیکھیں اشہدو پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لے، یہ بیچ کی انگلی ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ انگوٹھا ہے تو اس کو ایسے سٹا دینا ہے، باقی انگلی ایسے موڑ دینی ہے تو یہ حلقہ بن جائے گا، یعنی وہ ایک دائرہ بن جائے گا اس کا، ہے نا، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، سانچہ ٹائپ کا بن جائے گا، یہ دیکھیں ایسے بن جائے گا، ہے نا، ایسے کر لیں گے۔ اس کے بعد جب اشہدو پر پہنچے اللہ الہ، جب لا الہ کہے تو کیا کہے، لا الہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائے، اشہدو میں ہاتھ ایسے بنائے، ہے نا، ایسے انگلی جھکی ہوئی رہے گی، اور پھر لا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں پر انگلی جھکا دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی جھکا دے، مگر حلقے کی حالت کو نماز کے اخیر تک برقرار رکھے، یعنی جو ہم ایسے بنا کے رکھے ہیں نا ایسے، یہ ہمیشہ اخیر تک بنی رہے گی، انگلی ایسے ہی رہے گی اسی حالت پر، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت اگر پڑھ رہے ہوں تو درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھے، پھر دعائے معصورہ پڑھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں جانب سلام پھیرے، ٹھیک ہے، پھر بائیں جانب، اسی طرح 2 رکعت نماز پوری ہو گئی، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں اگر 3 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی نماز ہو تو اسی میں آگے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں آگے دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو تو التحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور فرض نماز کے علاوہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قاعدے اخیرہ میں بیٹھ جائے اور التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل کرے۔ کیا بول رہا ہے کہ اگر آپ فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسے 4 رکعت والی نماز اگر فرض نہ ہو، جیسے ظہر کی، عصر کی فرض ہے، عشاء کے فرض ہے، تو اگر فرض نہ ہو تو بقیہ نماز کھڑے ہو جائیں تشہد پڑھ کے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، اسی طرح 4 رکعت آپ مکمل کر رہے ہیں، پھر بیٹھ جائیں آخر میں، تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا معصورہ پڑھیں، سلام پھیریں، نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ چینجنگ ہے، یہ دیکھیں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت نہ پڑھے، ٹھیک ہے، فرض نماز اگر پڑھ رہے ہوں 4 رکعت والی تو بول رہا ہے کہ تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہے کہ اس میں سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی ہے، بلکہ رکوع میں جانا ہے اور بقیہ نماز اسی طرح مکمل کرنی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو تمام اسباق دیے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں، آپ اسے ضرور دیکھ لیں تو مزید فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ پھر ملیں گے اگلے دوسرے سبق میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں، آج کے سبق میں، آج کے ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔